جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، اس لیے دولت فرعون اور قارون کو ملتی ہے اور علم پیغمبروں کو ملتا ہے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ ایک ہی زمین پر ایک ہی قسم کا پانی جا رہا ہے، لیکن مرچیں کڑوی بن رہی ہیں، لیمو کھٹا بن رہا ہے اور گنا میٹھا بن رہا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ زمین آسمان کے بادشاہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے شخص کی حالت پر نہایت افسوس ہوتا ہے جو قرآن و حدیث پڑھ کر بھی جان اور مال کی محبت رکھے۔ گلہ کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس گلہ کرنے والی زبان کا شکر ادا کر، جس زبان سے تو بول رہا ہے اس کا شکر ادا کر۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ مرد آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دے۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اسے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ دیکھنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ایک خوبصورت چہرے سے زیادہ خوبصورت بات چیت بہتر ہوتی ہے۔ اعمال کے کھیت میں گنا کا جو بیج بو دیا جاتا ہے وہ کاٹنا ہی پڑتا ہے، اس دنیا میں یا اس دنیا میں۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش چھوڑ کر خود سیدھے راستے پر چلیں۔ صبح کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھو، شام کو جاتے ہوئے پرندوں کی ڈاروں کو دیکھو، اور پھول کے چکر لگاتی ہوئی شہد کی مکھیوں کو دیکھو۔ ان مناظر میں حسن بھرنے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا محتاج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی دعا معافی کی تھی۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی مثال، کتاب، واقعہ اور انسان موجود نہیں تھا جس سے سیکھ کر وہ توبہ کرتے۔ پھر انہوں نے معافی کیسے اور کیوں مانگی؟ اللہ کا رحم
حضرت آدم اللہ کی اس صفت کو پہچان چکے تھے اور اسی رحم سے اپنے لیے معافی طلب کی۔